اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ آج ہم روزے کے احکام شروع کریں گے، اور روزے کے احکام میں سب سے پہلے روزہ کسے کہتے ہیں، روزے کی کیا تعریف ہے۔ روزے سے مراد ہے کہ خدا کی خوشنودی اور اس کے آگے اظہار تذلل کے لیے، یعنی ہم خدا کے آگے ایک حقیر و ذلیل ہیں، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کریں کہ انسان اذان صبح سے لے کر مغرب تک 8 چیزوں سے جو روزے کو باطل کرتی ہے پرہیز کریں۔ 8 چیزیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں وہ ابھی یہ نیچے بیان کی جا رہی ہیں۔ وہ 8 چیزیں بعض مفسرین کے نزدیک 9 ہیں، بعض کے نزدیک 8 ہیں۔ تو خدا کی خوشنودی کے لیے، اس کی خوشنودی، اس کی رضا کے لیے، اس کے آگے اظہار تذلل کے لیے کہ ہم اس کے آگے حقیر و ذلیل ہیں، اس کے مطیع و فرما بردار ہیں، اس کے لیے انسان اذان صبح سے لے کر مغرب تک، اذان صبح سے لے کے، اب دیکھیں خاران بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اگر تو اذان وقت سے پہلے ہو رہی ہے پھر تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اذان ٹائم پر دی جا رہی ہے تو جیسی اللہ اکبر کہے، حتیٰ کہ اگر منہ میں نوالا بھی ہے تو اس کو نکال دینا ہے، کیونکہ اذان سے لے کر مغرب تک کچھ ایسا کام نہیں کرنا جو روزے کو باطل کرتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کی طرف توجہ کرنی ہے کہ اگر ہمارے علاقے میں اذان جو ہے وہ پہلے ہو رہی ہے تو پھر تو چلو آپ اذان ہو جیسے شروع ہوئی تو آپ چھوڑ دیں، مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی پہلے احتیاطاً پہلے چھوڑنا چاہیے۔ سستانی صاحب کے نزدیک بھی دوسرے مراجع بھی کہ انسان تھوڑا احتیاطاً اذان سے پہلے چھوڑ دے، 3-4 منٹ 5 منٹ انسان پہلے چھوڑ دے کہ مطمئن ہو جائے کہ جو ٹائم جو وقت اللہ نے مجھ سے چاہا تھا میں نے اس وقت کو پورا کر دیا، تو تھوڑا پہلے چھوڑ دے کھانا۔ لیکن اگر اذان ہمارے علاقے میں اذان بالکل ٹائم پر دی جاتی ہے تو ایسا نہیں کہ اذان ہو رہے لوگ کھا رہے ہیں، نہیں، پھر روزہ باطل ہے اور کفارہ واجب ہو جائے گا۔ اذان صبح سے لے کر یعنی اذان سے پہلے آپ نے کھانا پینا چھوڑ دینا ہے، اور اگر اذان شروع ہوگی منہ میں کچھ ہے تو اسے نکال دینا ہے۔ ہاں مغرب اگر اذان بہت پہلے دی جا رہی ہے اور ابھی اذان شروع ہوئی تو منہ میں نوالا تھا آپ نے کھا لے کہ جی تو بہت پہلے دی جا رہی ہے، اگر آپ کو یقین ہے تو، ورنہ اگر اذان ٹائم پر دی جاتی ہے تو پھر آپ کو اذان سے پہلے سب کچھ چھوڑ دینا ہے، صحیح۔ تو اذان صبح سے لے کر مغرب تک 8 چیزوں سے روزے کو جو باطل کرتے ہیں اس سے پرہیز کرے۔ مبتلات روزہ 8 چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں، مبتلات یعنی باطل کرنے والی روزے کو 8 چیزیں ہیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں۔ خاص کیونکہ یہ ایک مختصر احکام کا دورہ ہے، اتنی ڈیٹیل سے اس میں احکام کو نہیں بیان کیا جا سکتا، تو اس لیے ان تمام چیزوں کو مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں گی۔ معذرت کی یہ چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں۔ پہلی چیز ہے کھانا اور پینا۔ اچھا، جان بوجھ کے یہ تمام 8 چیزیں یہ اگر جان بوجھ کے کی جائے تو روزے کو باطل کرتی ہے۔ اگر کسی نے بھول کے کھانا کھا لیا، اسے یاد نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے، اس نے کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا تو اس کا روزہ باطل نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کا روزہ کوئی اس کے روزے پر اثر نہیں پڑے گا۔ جان بوجھ کر کھانا اور پینا، جان بوجھ کے کھانا پینا روزے کو باطل کرتا ہے اور اس پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے، صحیح۔ جمع کرنا یعنی انٹر کورس کرنا جان بوجھ کے یہ بھی ہے، اگر کوئی بھول گیا کہ وہ روزے سے ہے اور اس نے ایسا کیا تو پھر اس کا روزہ باطل نہیں ہے، یہ تب ہے جب اس کو پتا تھا وہ روزے سے، اس نے جان بوجھ کر جمع کیا، انٹر کورس کیا تو روزہ باطل ہے۔ استمنا کیا ہے، یعنی مرد بلکہ عورت بھی اگر روزے دار اپنے ساتھ کوئی ایسا فیل کرے کہ جس سے اس کی منی خارج ہو جائے، وہ ڈسچارج ہو جائے، انزال ہو جائے، تو اس کا روزہ باطل ہے اور اس پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشینوں سے احتیاط واجب کی بنا پر کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا، یعنی کوئی جھوٹی بات لگانا، خدا نے یہ فرمایا جبکہ خدا نے یہ نہیں فرمایا، یا رسول خدا کی یہ حدیث ہے جبکہ انہوں نے یہ حدیث نہیں فرمائی، یا مولا علیہ السلام یا مولا حسن حسین ان کے جو ان کے نائب ہیں، جو معصومین ہیں، ان پر کوئی جھوٹی حدیث لگا دینا، کوئی جھوٹی بات منسوخ کر دینا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں روزے میں احتیاط کرنی چاہیے، بالخصوص وہ خاران جو مجالس پڑھتی ہیں رمضان مبارک میں، کیونکہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے اور مجالس کی جاتی ہے، پھر میلاد ہوتا ہے امام حسن علیہ السلام کا، تو آپ نے توجہ سے مجالس پڑھنی ہے، توجہ سے میلاد پڑھنا ہے۔ کوئی ایسی حدیث جس کا آپ کو یقین نہیں ہے کہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے تو کتاب کا حوالہ دیں۔ جب آپ کتاب کا حوالہ دیں، میں نے فلاں کتاب میں یہ پڑھا تھا، تو پھر وہ کتاب سے یعنی کہ آپ بری ذمہ ہو جاتے کہ ہم نے فلاں کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی، یہ کتاب کا آپ حوالہ دیں
لیکن خود سے ایسی حدیث بیان نہ کریں جس کا آپ کو یقین نہ ہو کہ وہ سچ ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے کوئی جھوٹی بات آئمہ تحریم سے یا رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے منسوب کر دی تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو اس لیے مجالس پڑھتے اور مصائب پڑھتے ہوئے بالخصوص بعض لوگ مصائب پڑھتے ہوئے توجہ نہیں کرتے، مولا علی نے یہ کہا، مولا حسن نے یہ کہا، مولا حسین نے وہ کہا، جبکہ انہوں نے وہ نہیں کہا ہوتا۔ صحیح، ہم مصائب پڑھتے ہوئے توجہ نہیں کرتے ہیں، تو اگر ہم نے روزے کی حالت میں یہ باتیں لگا دی کہ مولا علی نے یہ کہا، مولا حسن سے یہ کہا، مولا حسین نے یہ کہا، کہ تو یہ جو امام حسن حسین اور مولا علی ہے یہ آئمہ ہے، امام ہے، ان کے تو ہم جھوٹی بات نہیں لگا سکتے۔ تو ایسا نہ کہ ہم اپنے مصائب بیان کرنے کے لیے، اپنے مصائب لگانے کے لیے مولا علی پہ 2-4 باتیں لگائے، 2-4 باتیں امام حسن پہ، 2-4 باتیں امام حسین پہ لگائیں، تو اس کے بعد ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا اگر ہم جھوٹی بات لگا دی۔ تو آپ جب مصائب پڑھیں تو دقت سے پڑھیں، جس کتاب سے آپ نے مصائب لیے ہیں اس کتاب میں کہ فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ مولا علی نے یہ فرمایا تھا، ان کو ضرب لگی انہوں نے یہ بات کی، مولا حسن آئے انہوں نے یہ بات کی، مولا حسین آئے انہوں نے یہ بات کی۔ اچھا، یا تو کتاب کا حوالہ دیں، یا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان مصائب بیان کرے تو آپ منظر کشی کر سکتی ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ جب ایک باپ کو ضرب لگے تو مثلا بیٹا اس پر کیا حالت گزرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مولا حسن نے آگے بڑھ کے بابا سے یہ کہا ہو سکتا ہے کہ یہ کہا ہو، جب ایک باپ کو زخمی دیکھے گا تو بیٹا یہ کہے، ممکن ہے میں مولا ہم نہیں جانتے کہ اس وقت آپ پر کیا گزری تھی، لیکن شاید ایک بیٹے نے باپ کو اس طرح سنبھالا ہو، باپ کو یہ بات کہی ہو، مولا علی نے یہ بات کہی ہو، شاید ایسا باپ نے کہا ہو، شاید ایسا بیٹے نے کہا ہو۔ ایک منظر کشی کرنا اور بات ہے، لیکن سیدھا سیدھا لگا دینا مولا علی نے یہ کہا، مولا حسین نے وہ کہا، مولا حسین نے یہ کہا، اور وہ بات آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے کہی کہ نہیں کہی، اگر وہ جھوٹی ہے تو روزہ گیا۔ صحیح۔ یہ تھی چوتھی بات کہ کوئی جھوٹی بات لگانا اللہ تعالیٰ پر، رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ تحریم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اب پانچواں مبتلات روزہ ہے کثیف۔ کثیف کہتے ہیں گاڑے کو، گاڑے تھک جسے کہتے ہیں، کثیف غبار حلق تک پہنچانا اطاعت واجب کی بنا پر۔ صاحب فرماتے ہیں کہ اطاعت واجب کی بنا پر اگر کوئی شخص گاڑا غبار، اب غبار جو ہے اس میں غبار بھی آتا ہے اور دھواں بھی آتا ہے، غبار بھی اور دھواں بھی۔ گاڑا غبار میں سے وہ آپ جھاڑو لگا رہے ہیں، بہت زیادہ مٹی کا ایک غبار سا بن گیا ہے، یا آٹے کی چکی پہ کوئی انسان کام کرتا ہے اور آٹے سے وہ بہت زیادہ گاڑا سا غبار بن کے اس کے اندر حلق میں جا رہا ہے، یا گاڑی کا ایک گاڑا سا دھواں انسان کے اندر جا رہا ہے، تو اگر یہ چیزیں اس اپنے اختیار سے وہ اگر تو ایسا تو آپ کو اپنے آپ کو روکنا ہے کہ وہ غبار آپ کے اندر نہ جائے، اور اگر آپ نہیں روکتے جان بوجھ کر وہ گاڑا غبار اندر چلا جاتا ہے تو روزہ باطل ہے، روزہ باطل ہے۔ صحیح، اگر ایسا مسئلہ ہو تو آپ کو اپنے آپ کو حفاظت کرنے کے اندر نہ جائے۔ اچھا، گاڑا غبار، اگر ہلکا پھلکا سا دھواں سا ہے، ہلکا پھلکا سا اگر کوئی غبار سا اٹھ رہا ہے جھاڑو لگانے سے، مثلا ایک گاڑا جو غبار اٹھتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اگر اندر چلا جائے تو روزہ باطل ہے۔ صحیح۔ چھٹا جو ہے وہ بہت اہم ہے مبتلات روزہ، اذان صبح تک جنابت، حیض یا نفاس کھال پہ باقی رہنا، یعنی مجنب ہے اس کو سب سے پہلے، اچھا ہمارے یہاں ایک بہت کنسیپٹ ہے مجنب کے لیے، تو شاید کر ہی لیتے ہیں غسل ٹائم پر، لیکن حیض و نفاس والی عورت کے لیے کہ جی سحری کر لو، پہلے سحری کر لو بعد میں غسل لے لینا۔ اور بعض لوگوں کو یہ ہے کہ جی ظہر سے پہلے پہلے غسل لیں گے، مسئلہ نہیں ہے، بہت ٹائم پڑا ہے، یا ابھی اذان ہو جائے گی تو غسل لے لیں گے، فجر کی نماز ہی پڑھیں، نہیں، اگر آپ پاک ہو گئے اور آپ پر غسل واجب ہو گیا تو آپ نے اذان صبح سے پہلے غسل لینا ہے۔ سحری مستحب ہے اور غسل لینا آپ پر واجب ہے، واجب ہے کہ آپ اذان صبح سے پہلے غسل لیں۔ اگر آپ سحری کر لیتی ہیں تو ثواب کی بات ہے۔ دیکھیں سحری کی بہت زیادہ روایات ہے، تاکید کی گئی، لیکن ایسا نہیں کہ آپ سحری کر لیں کہ چلو غسل بعد میں لیں گے، نہیں، پہلے آپ غسل کریں، اگر ٹائم بچتا ہے تو سحری کریں، نہیں تو بغیر سحری کا آپ نے روزہ رکھنا، روزہ رکھنا آپ پر واجب ہے۔ تو میری وہ خواہران کے جو حیض سے یا نفاس سے اذان فجر سے پہلے پاک ہو جاتی ہیں، ان کو سب سے پہلے غسل کرنا ہوتا ہے، بعد میں اگر سحری کا ان کو موقع ملے تو سحری کرے، ورنہ غسل کرنا واجب ہے۔ اور اس طرح مجرب انسان اس کو سب سے پہلے غسل کرنا ہوتا ہے اذان سب سے پہلے۔ اگر اذان شروع ہوگی اس نے غسل نہیں کیا تو اس پہ اس کا روزہ باطل ہے اور اس پر کفارہ بھی واجب ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اگلے درس میں روزے کا کفارہ بیان کروں گی۔ روزے کا کفارہ بہت شدید کفارہ ہے، بہت سخت قسم کا کفارہ ہے، بہت مشکل کفارہ ہے روزے کا۔ صحیح۔ تو حیض والی عورت اور نفاس والی یا جنابت والے بندہ یا عورت اس کو اذان سے پہلے پہلے غسل لینا۔ ادھر ایک اور نقطے کی وضاحت کر دوں سحری کے مسئلے پر کہ سحری مستحب ہے، بہت تاکید ہے، بہت روایت ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اگر آپ سحری نہ کرو تو روزہ نہیں ہوگا۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جی آج ہماری صبح آنکھ نہیں کھلی،
ہم نے تو آج پھر روزہ نہیں رکھا. بھئی ایسا نہیں ہوتا آپ نے سحری نہیں کی تو اب اس کا مطلب ہے کہ روزہ نہیں. ہر مسلمان عاقل اور بالغ یعنی جو مکلف ہیں پہلے بھی بیان کر چکی, ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر جیسی اذان فجر شروع ہوگی روزہ شروع ہو جائے گا. اذان فجر کے ساتھ روزہ شروع ہو جائے گا. اب چاہے آپ نے اٹھ کے سحری کی یا نہیں کی, آپ کا روزہ شروع ہے. اگر آپ کی آنکھ کھلی اذان ہو چکی تھی, اب آپ کا روزہ شروع ہے, آپ نے روزہ رکھنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ جس سحری نہیں کی تھی, سحری تو مستحب ہے, کر لو گے تو ثواب ہے, نہیں کرو گے تو مسئلہ نہیں ہے, روزہ تو رکھنا ہے, روزہ واجب ہے. تو بس اگر ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے سحری نہیں کی اور اس نے اذان ہو گئی تھی, تو اب آپ نے بس روزے کی نیت ہے آپ کی, آپ نے روزے کو پورا کرنا ہے اور کچھ کھانا پینا نہیں. اچھا کہ کوئی بات ایسے کرتے جی ابھی تو اذان ہو رہی, چلو ابھی آنکھ ایسے کرتے تھوڑا جلدی پانی شانی پی لیتے ہیں. نہیں, میں نے پہلے بھی یہ بیان کر دیا کہ اذان سے پہلے آپ کو چھوڑنا ہے, اور اگر اذان ٹائم پر ہو رہی ہے تو بس پھر اب آپ نے کچھ پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے منہ میں لے کے جانا. اگر آپ نے پانی گلاس پیا تو آپ نے روزے کو باطل کر دیا اور آپ پر کفارہ واجب ہو گیا. تو اگر آپ کی آنکھ دیر سے کھلی ہے, اذان شروع ہو گئی ہے, اور اگر اذان ٹائم پر ہو رہی ہے, وقت پر ہو رہی ہے, تو آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں, بس آپ کے روزے کی نیت ہے, آپ نے روزے کو مکمل کرنا ہے. تو سحری کرنا مستحب ہے, روزہ رکھنا واجب ہے. یہ بات نہیں سوچنی کہ جی آج تو آنکھ نہیں کھلی, جی آج تو ہم نے سحری نہیں کی. اچھا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو آج روزہ نہیں رکھا. اچھا وہ سمجھتے ہیں کہ صبح کی سحری نہیں کی تو اب ان کا روزہ توڑنا نہیں آئے گا بلکہ روزہ نہ رکھنا آئے گا. کیا ہم نے تو روزہ نہیں رکھا, بھی آج طبیعت نہیں ٹھیک تھی روزہ نہیں رکھا. یہ نہیں ہوتا. جب اذان فجر شروع ہوئی آپ کا روزہ شروع ہو گیا, آپ نے جب اٹھ کے کھایا پی لیا, آپ نے روزے کو توڑ دیا. یہ نہیں کہ آپ کہیں گے جی آج تو میں نے رکھا ہے, میں نے تو نیت ہی نہیں کی تھی روزے کی, میں نے تو سحری نہیں کی, نیت ہی نہیں کی, بس آج میں نے روزہ نہیں رکھا. ایسا نہیں ہوتا. آپ پر روزہ واجب ہے, خدا نے قرآن میں فرما دیا ہے. تو جب رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے گا, جب اذان فجر شروع ہوگی خود بخود روزہ شروع ہو جائے گا, اور جب اذان مغرب ہوگی خود بخود روزہ کھل جائے گا. تو آپ یہ نہیں کہو گے کہ جی آج تو بس میں نے نہ نیت کی نہ سحری کی, آج میں نے روزہ نہیں رکھا. ایسا نہیں ہوتا تھا. روزہ ہوتا ہے جب اذان شروع ہو گئی, اذان صبح تو روزہ شروع ہو گیا. تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی آج میں نے نہیں رکھا تو وہ توڑنے میں نے توڑا تھوڑی روزہ, میں نے توڑا تو نہیں, میں تو آج رکھا ہی نہیں, نیت ہی نہیں کی, سحری نہیں کی. وہ توڑنا ہی ہے جو آپ نے صبح اٹھ کے ناشتہ واشتہ شروع کر دیا, اور توڑنا ہی ہے روزے کو. صحیح. ساتوں سے کسی سیال چیز یعنی لیکوڈ سے حکنا یا انما کرنا. یہ ایک علاج کا طریقہ ہے کہ پخانے کے مقام سے ایک دوائی کو داخل کیا جاتا ہے بعض مرضوں کے لیے. تو اس اگر لیکوڈ سے لیکوڈ چیز کو یعنی داخل کیا جائے, پخانے کے مقد سے داخل کرتے ہیں, اور ایک علاج کا طریقہ ہے یہ. تو اگر لیکوڈ چیز سے حکنا کیا جائے یا انما کیا جائے تو روزہ باطل ہے, روزہ باطل ہے. اگر ٹھوس چیز سے کیا جائے, لیکوڈ نہ ہو, ٹھوس چیز سے کیا جائے تو مکروہ ہے, کہ انشاءاللہ مکروہات میں بیان کروں گی. ابھی بات ہو رہی ہے سیال. سیال یعنی لیکوڈ چیز سے حکنا یا انما کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. اور 8واں مبتلات روزہ کہہ کرنا, وہ بھی جان بوجھ کر. اگر بے اختیار کیا نکل گئی ہے تو روزہ باطل نہیں ہوتا, یعنی اس کا اختیار ہی نہیں تھا کیا آ گئی ہے. اچھا اس میں ایک بات اور توجہ کرنی, کیا جان بوجھ کر روزہ کرنے سے روزہ باطل ہوتا ہے. اگر بے اختیار نکل گئی ہے, آپ نے کہا چلو تھوڑا اور کھل کے کر لوں, وہ پھر اب آپ نے جان بوجھ کے کر لیا. جو ایک نکل گئی بس ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کہا اب نکل گئی تو چلو میں تھوڑا اور انگلی ڈال کے اور اچھی طرح نکال دوں, اور آپ نے جسے کہتے ہیں زور لگا کرنے شروع کر دیا, تو پھر آپ نے جان بوجھ کے کیا. لیکن اگر آپ نے کوئی زور نہیں لگایا, کچھ آپ نے انگلی نہیں ڈالی, کوئی ایسا نہیں کیا, خود بخود وہ نکل گئی, کیا روزہ آپ کا بالکل ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس اگر پریگننٹ خواتین کا ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کو روزہ رکھتے تو ان کو کیا آ جاتے, ان کا اختیار نہیں ہوتا, خود بخود وہ نکل جاتی, کوئی مسئلہ نہیں, بالکل ان کا روزہ صحیح ہے. اور حاملہ عورت کے روزے کا کیا حکم ہے, کہ انشاءاللہ یہ بھی میں اپنے اگلے دروس میں بیان کروں گی کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت اور ان سب عورتوں کے روزے کا کیا حکم ہے. صحیح. تو یہ ہو گئی جی مبتلات روزہ. 8 چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں, اور اگر یہ جان بوجھ کے کی جائیں, اگر غلطی سے ہو جائے, بے اختیار ہو جائے, تو پھر روزہ باطل نہیں ہے. اس میں کافی نکتہ یہ ہے آج کے درس میں کہ ان میں سے ان 8 چیزوں میں, اچھا ایک اور بات بتاتی جاؤں, یہ 8 ہیں. بعض مجتہدین 9 بیان کرتے ہیں, 9 چیزیں بیان کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ سر کو پانی میں ڈبونا, یعنی پورے سر کو اگر ہم ٹب میں یا کسی نہر میں یا پانی میں پورے سر کو ڈبوئیں گے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے. سستانی صاحب کے نزدیک روزہ باطل ہوتا ہے, لیکن شدید مکروہ ہے, شدید مکروہ, جسے کہتے ہیں نا کراہت شدیدہ ہے کہ روزے میں ایسا نہ کیا جائے کہ سر کو پانی میں ڈبونا. اگر ڈبو دیا ہے سستانی صاحب کے نزدیک روزہ باطل نہیں ہوگا, لیکن کراہت شدیدہ ہے. لیکن بعض مراجع کے نزدیک روزہ ہی باطل ہو جائے گا اگر اس نے سر کو پانی میں ڈبو دیا ہے, ٹب تھا یا کوئی تھا اس میں پانی میں ڈبو دیا, روزہ باطل.
سر کوٹے بولنے سے، اس کے بعض نزدیک 9 ہے چیزیں روزے کو باطل کرتے ہیں، سائنس کے نزدیک 8 ہے، لیکن یہ 9ویں چیز کراہت شدیدہ ہے، شدید مکروہ ہے کہ انسان ایسا کام کرے. صحیح. اچھا اب یہ جو 8 چیزیں ہیں ان میں سے بعض چیزیں کہ جن کے ساتھ اگر روزہ باطل کیا جائے تو قضا بھی اور کفارہ بھی، اور کفارہ انشاءاللہ میں اپنے اگلے دروس میں بتاؤں گی کفارہ کتنا سخت اور کتنا شدید کفارہ ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کرنے سے قضا واجب ہو جاتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا. اب تو اس میں آپ نے دقت کرنی ہے. کوئی شخص رمضان مبارک کے روزے کو کھانے سے، پینے سے، جمع، استمنا یا جنابت پہ باقی رہنا. اب یہ کھانا پینا ایک یہ ہو گیا، جمع، استمنا اور جنابت، یہ 4 چیز ہوگی. اس پر باقی رہنے کی وجہ سے، اس نے غسل جنابت نہیں کیا اور صبح ہو گئی، اس پر باقی رہنے کی وجہ سے اگر روزے کو باطل کرے، جبکہ جبر اور ناچاری کی بنا پر نہیں کیا، مجبور نہیں تھا، بلکہ جان بوجھ کر اس نے کھایا ہے یا پیا ہے یا جمع کیا یا استمنا کیا ہے یا جنابت پر جان بوجھ کے باقی رہا ہے اور اختیار سے کیا ہو، تو اس پر قضا کے علاوہ کفارہ بھی واجب ہے. صحیح. تو اگر اب ہم اوپر والی ٹک کریں تو کھانا پینا ہو گیا، جمع ہو گیا، استمنا ہو گیا، صحیح، اور جنابت کے حالت باقی رہنا. یہ وہ چیز ہوگی کہ جن پر قضا کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہے. قضا تو کرنی ہی کرنی ہے روزے کی، روزہ باطل کیا، پلس کفارہ بھی دینا ہے کہ وہ میں انشاءاللہ بیان کروں. ان کے علاوہ، ان امور کے علاوہ کسی اور طریقے سے روزہ باطل کرے تو احتیاط مستحب ہے کہ قضا کے ساتھ کفارہ دے، کفارہ واجب نہیں ہوتا. اب ان کے علاوہ کیا رہ جاتا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ، پیغمبر اکرم اور ان کے جانشینوں پر کوئی جھوٹی بات منسوخ کرنا، ایک یہ بات رہے گی. کثیب کو باہر حلق تک پہنچانا، ایک یہ بات ہو گئی. کسی سیال سے حکنا کرنا اور کہہ کرنا، یہ بات ہوگی کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن اگر ان کے ساتھ روزے کو باطل کرے تو صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے. لیکن اگر کھانا پینا، جمع، استمنا اور جنابت پہ باقی رہنے سے روزے کو باطل کرے تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہے. اب ایک اہم نقطہ جو آپ لوگوں نے دقت کرنی ہے اس بات پہ کہ یہ تو ہم نے کہہ دیا کہ کھانا پینا، جمع کرنا، استمنا اور جنابت باقی، ان پر قضا کے ساتھ کفارہ ہے اور باقی چیزوں پہ قضا کے ساتھ کفارہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے جھوٹ باندھا ہے اللہ تعالیٰ رسول پر، اس کا اسے کھایا پیا نہیں ہے، اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو روزے کو باطل کرتا ہے، جمع نہیں کیا، کھایا پیا نہیں ہے، بس اس نے جھوٹ باندھا ہے، جھوٹی روایت اس نے بیان کر دی ہے اللہ کی تعالیٰ پر یا ان پر، یا اس نے کیا کیا، کسی غبار کو حلق تک پہنچا لیا جان بوجھ کر یا کہہ کر دیا ہے. اچھا اس کے بعد اس نے یہ جو بات ہے نا کھانا پینا، جمع کرنا، ان میں سے کوئی کام نہیں کیا، ان میں سے کوئی کام نہیں کیا. اب اس کا روزہ تو باطل ہو گیا تھا لیکن اس نے ان میں سے کوئی کام نہیں کیا، تو صرف قضا واجب ہے. اگر اس نے جھوٹی بات منسوخ کر کے روزہ باطل تو کر لیا، اب اس نے کہا چلو میں کھا پی لیتا ہوں، اب جب اس نے کھایا پیا تو اب قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہو گیا. توجہ کریں، اگر وہ شخص جس نے جھوٹی بات منسوخ کی یا گاڑا غبار حلق تک پہنچایا یا لیکوڈ سے انما کیا یا کہہ کی، ان باتوں سے روزے کو باطل کر لیا، لیکن اس کے بعد اس نے کھایا پیا نہیں، اس نے جمع نہیں کیا، اس نے استمنا نہیں کیا، ایسا کوئی کام نہیں کیا، اس کے بعد اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو روزے کو باطل کرتا ہے. صحیح. یہ جو ان میں سے کوئی ایک کام کیا تھا جان بوجھ کے، یا تو کہہ کی تھی یا غبار فلک تک پہنچایا تھا، ان میں سے جو کام کیا تھا اس سے یہ ہوا کہ روزہ تو باطل ہو گیا لیکن کفارہ واجب نہیں. اگر چاہتے آتے مستحب ہے کہ کفارہ دے لیکن واجب نہیں. اگر اس نے ان چیزوں سے روزے کو باطل کرنے کے بعد کھا پی لیا یا جمع کر لیا یا استمنا کر لیا تو اب کفارہ واجب ہو گیا، اب قضا نہیں ہے، اب کفارہ بھی واجب ہو گیا. واضح خاران کہ اگر صرف اس نے جھوٹی بات منسوخ کی لیکن اس نے بعد میں کھایا پیا نہیں، جمع نہیں کیا، بس اس کے بعد پورا دن وہ روزے سے رہا، صرف جھوٹی بات منسوخ کی تھی، تو اب اس پر قضا تو واجب ہوگی، یہ روزہ اس کا باطل ہے. لیکن اس نے اپنے امساک کہتے ہیں اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکا، جمع سے روکا، ان چیزوں سے روکا اس نے. اچھا اب اس پر قضا واجب ہے لیکن کفارہ نہیں ہے. اسی طرح اگر اس نے گاڑے غبار کو حلق تک پہنچایا ہے یا کسی لیکوڈ چیز سے انما کیا ہے یا کہہ کی ہے لیکن اس کے بعد اس نے کھایا پیا نہیں ہے، جمع نہیں کیا، استمنا نہیں کیا، یہ 3 کام اس نے نہیں کیے، تو اب اس پر کیا ہے جی؟ صرف قضا ہے. لیکن اگر اس نے کہہ کرنے کے بعد یا اس نے لیکوڈ سے انما کرنے سے کہا چلو جب روزہ باطل ہوگا میں کھا پی لیتا ہوں، چلو انٹر کورس کر لیتا ہوں، چلو استمنا کر لیتا ہوں، تو پھر اس پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. صحیح. تو یہ تھے مبطلات روزہ. انشاءاللہ خدا ہمیں صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والحمدللہ رب العالمین.